بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کربلا کا عجیب واقعہ۔ جب امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا تھے اور 10 محرم کے دن چاروں طرف فوج یزید نے نواسۂ رسول کو گھیر لیا تھا تو کئی جنات کے قبائل نواسۂ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے نواسۂ رسول، آپ ہمیں حکم دے کہ ہم ان ظالموں کا سر تن سے جدا کر دیں اور ان سب کو فنا کر دے۔ امام حسین فرماتے رہے، یہ صبر کا امتحان ہے، شجاعت کا نہیں۔ تو ویسے ہی ایک جن جو مولا علی کا غلام ہوا کرتا تھا، جس کا نام عیش بن دیہا تھا، وہ جب علی اصغر کو جھولے میں تنہا دیکھتا ہے تو قریب آ کر کہتا ہے، میرے معصوم سردار، میں سالوں سے آپ کے دادا علی کا غلام ہوں اور آج اپنے قبائل کے ساتھ آپ کی نصرت کے لیے یہاں آیا ہوں، اور آپ کے بابا کے پاس جتنے بھی قبائل کے جن جاتے وہ سب کو مدد سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ میری سفارش کریں کہ میں اہل بیت کی مدد کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی عظمت ان ظالموں کو بتا سکوں، ان سب کا سر تن سے جدا کر دوں۔ جیسے ہی اس جن نے اس فریاد کو بلند کیا تو علی اصغر جھولے سے فرمانے لگے، اے میرے دادا کے غلام، جب ہم مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف جا رہے تھے تب میرے بابا حسین نے میرے کان میں کچھ کہا تھا۔ اس الفاظ کے بعد ہم تمام اہل بیت نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے امام کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ وہ جن کہنے لگا، اے میرے معصوم شہزادے، مولا حسین نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ معصوم علی اصغر جھولے سے فرمانے لگے، میرے بابا حسین نے فرمایا تھا، اے اصغر، تیری قربانی کے بغیر میرے نانا کی شریعت بچنا ناممکن ہے۔ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا جائے، ہمارے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائے، اور اے اصغر، جب تمہارے چھوٹے سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا جائے گا اور تمہارے چہرے کا تبسم چیخ چیخ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے گا تو کوئی بھی ظالم تا قیامت تک تیرے نانا کی نبوت پر شک نہ کر پائے گا۔ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا، حسین، ایک تیرے معصوم بچے کی شہادت تیرے تمام سپاہیوں کی شہادت سے زیادہ وزن رکھے گی۔ اے جن، ہم اپنے اللہ سے وعدہ کر کے یہاں آئے ہیں کہ ہم اس کے رسول کی شریعت کے لیے، اس کی نبوت کی گواہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ جاؤ، تم دیکھو ہم کس طرح اپنے اللہ کی رضا کو تسلیم کرتے ہیں، اسلام کی بقا کے لیے کس طرح اپنے سروں کو کٹواتے ہیں۔ جیسے ہی اس جن نے علی اصغر کے اس ایمان کو دیکھا تو وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگا، رسول کی نبوت کو تسلیم کرنے لگا کہ بے شک جس دین کے محافظ ایسے ہوتے ہیں، اس دین کی صداقت کو تا قیامت کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ سلام ہو کربلا کے ننھے شہید علی اصغر کو۔